سمجھتے نہیں آتے؟ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اب اس پر سنیے ذرا اہل سنت کا موقف. حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ میں جو کچھ آپس میں جنگیں ہوئی، جو اختلافات ہوئے، کیوں ہوئے؟ مسئلہ یہ تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں کچھ شرپسند لوگوں نے شہید کر دیا. شرپسند لوگوں نے شہید کر دیا. حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ خلیفہ بنے. حضرت امیر معاویہ چونکہ رشتہ دار تھے حضرت سیدنا عثمان غنی کے، تو ان کو یہ حق بنتا تھا حضرت علی المرتضیٰ کے پاس آتے اور ان سے آ کے کہتے کہ اے امیر المومنین، جن لوگوں نے مدینے میں رہ کر امیر المومنین عثمان غنی داماد رسول کا خون بہایا ہے، اس کا قصاص لیجیے. یہ حق تھا کہ نہیں تھا نا؟ حضرت امیر معاویہ آئے اور آ کے باقاعدہ طور پہ حضرت علی المرتضیٰ سے مطالبہ کیا کہ جی آپ ان لوگوں سے ہمیں قصاص لے کر دیں حضرت عثمان غنی کا. مسئلہ یہ ہوا، مولا کائنات علی المرتضیٰ نے کہا امیر معاویہ پہلے آپ بیعت کیجیے. سمجھ نہیں آ رہی؟ پہلے آپ بیعت کیجیے، یعنی آپ پہلے تسلیم کیجیے کہ آپ امیر المؤمنین میں ہوں، آپ مانیے. حضرت امیر معاویہ نے کہا نہیں، پہلے آپ قصاص لے کر دیجئے، پھر مانوں گا کہ آپ امیر المومنین ہیں، پھر بیعت کروں گا. حق یہ بنتا تھا کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ، جیسے ان کا مطالبہ تو حق تھا، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تمہارے مقتولوں کے بارے میں تم پر لازم ہے کہ ان کا قصاص لو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ امیر معاویہ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ حق مطالبہ کر رہے ہیں، ان کی بات ٹھیک ہے کہ جی مجھے دیجیے. لیکن مولا کائنات رضی اللہ عنہ کیوں منع کر رہے ہیں؟ مولا کائنات کیوں منع کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ تھی جن لوگوں نے قتل کیا تھا ان کی تعداد تھی کو تقریباً 5000 کے قریب. 5000 بندے نے مل کر مدینہ منورہ میں یہ شرط پسندی کی تھی. اور ہوا یہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دینے کے بعد یہ 5000 بندہ حضرت علی المرتضیٰ کے لشکر میں شامل ہو گیا کہ ہم حضرت علی کے لشکری ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پلے پہ رہی ہے کہ نہیں؟ ہل جل کریا کروں نا تاکہ میرے واسطے آسانی ہو جائے. ہاں، اب مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھیے امیر معاویہ آپ کے پیچھے کو 40000 کا لشکر ہے، جب تک آپ بیعت نہیں کرتے پیچھے 40000 بندہ بیعت نہیں کرتا آپ کی وجہ سے. اور اس سے میری امارت میں، میری خلافت میں عدم استحکام آتا ہے. 40000 بندہ میری بیعت نہیں کر رہا. آپ پہلے بیعت کیجئے، میں قصاص لیتا ہوں. پہلے حکومت مضبوط ہونی چاہیے. ابھی تو میں نے چارج سنبھالا ہے خلافت کا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ابھی تو سنبھالا ہے. پہلے آپ میری بیعت کیجئے، پھر اس کے بعد میں قصاص لیتا ہوں. اب دیکھیں تعداد اتنی بڑی ہے، 5000 بندے کو لٹکانا کو خلا نہیں کباڑا ہے، وہ آسان بات ہے. اب دیکھیے دونوں طرف مطالبہ ٹھیک ہے. حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ بھی ٹھیک ہے، حضرت علی اور مرتضیٰ کا مطالبہ بھی ٹھیک. لیکن بات یہاں سے آگے بڑی، بڑھتے یہاں تک کہ جا پہنچی جنگوں تک. پھر جنگیں ہوئی، باقاعدہ میدان میں آئے. ادھر سے بھی صحابہ شہید ہوئے، ادھر سے بھی صحابہ شہید ہوئے، سب کچھ ہوا. لیکن اس کے باوجود اہل السنہ کا موقف یہ ہے، دیکھو حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے موقف میں حق بجانے تھے. مسئلہ آپ کا ٹھیک تھا، حضرت علی اور مرتضیٰ کا. حضرت امیر معاویہ سے خطا ہوئی ہے، لیکن اس خطا پر بھی وہ 1 گنا ثواب کے مستحق ہے. صحابی ہے نا، مسئلہ یہ ہے، نہیں سمجھ آ رہی؟ وہ صحابی ہیں. مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ بات بھی ٹھیک، رائے بھی ٹھیک، اور حق بجانے میں آپ دگنے ثواب کے مستحق ہیں، آپ کو دگنا ثواب. لیکن امیر معاویہ اپنے مطالبے میں کوتاہی کی وجہ سے، خطا کی وجہ سے وہ ٹھہرے خطائے مجتہد کی طور پر 1 گنا ثواب کے مستحق ہیں. دونوں ہی ٹھیک، دونوں میں سے کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے. اب میں آثار آپ کے چہروں کے دیکھ رہا ہوں، میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو. مجھے بتائیے والد صاحب اور اما جی کی لڑائی ہو جائے تو کیا آپ میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو اٹھ کے کہے ابا جی میں تو مانتا ہی نہیں ہوں، میں نہیں مانتا کہ آپ میرے ابا جی ہیں، کہ تو اس لیے کہ آپ نے میری والدہ سے لڑائی کی ہے. دسو یہ ٹھیک ہے؟ نہیں. اور اگر مثال کے طور پہ ابا جی کی حمایت میں بندہ لڑائی ہو جائے ماں باپ کی، اور ماں کو کہے کہ آج کے بعد تیرے حقوق سے میں بری ذمہ ہوں، میں تجھے ماں مانتا ہی نہیں اس لیے کہ تو نے میرے باپ سے لڑائی کی، ہونا چاہیے؟
یعنی کچھ لڑائیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا اور حق بھی نہیں ہوتا، حق بھی نہیں ہوتا. جیسے ماں باپ کی ہے. اچھا ہوں میں پتا تھوڑا تسی جناب چکے تسی کہنے شاہ جی پہلے قرآن حدیث بیان کر دیا ہوں تسی گھر نہیں مثال نہ دے رہے تو میں قرآن پڑھ دیتا ہوں. مسئلہ ہے ساڑھے نال بیٹھے تھے صحیح نہ کر ساڑھے نال پھر میں قرآن پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ لڑائی ایسی ہوتی ہے جس میں بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت طور پر گئے تورات لینے کے لیے، پیچھے سے قوم گمراہ ہو گئی. آپ طور پر گئے نا تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب کر کے گئے تھے اور کہا تھا ان کی ہل جل پر نظر رکھنا، کچھ بھی ہو تو مجھے بتا. حضرت ہارون علیہ السلام نے ایک وجہ کی بنا پر بیان نہیں کیا. جس وقت حضرت موسیٰ واپس آئے تو دیکھا کہ امت گمراہ ہو چکی ہے، شرک پہ جا چکی ہے، مشرک ہو چکے ہیں کئی لوگ. تو قرآن نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ ڈالا بڑے بھائی کی داڑھی میں اور دوسرا ڈالا ان کے سر پہ. سمجھ آ رہی کہ ایک ہاتھ سے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑی، دوسرے ہاتھ سے جناب ان کا سر پکڑا اور اچھی طرح جھنجھوڑ کر کہا اے ہارون تمہیں کیا ہوا؟ میں تمہیں کہہ کر گیا تھا افا عصیت امری، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ مجھے بتا دینا آ کر، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ قرآن کہتا ہے حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا یا ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی کے بال اور میرے سر کے بال نہ پکڑیے. مجھے یہ اندیشہ تھا اگر میں آپ کے پیچھے آ جاتا آپ کو بتاتا تو آپ مجھے کہتے کہ تو امت کو پھر اکیلا کیوں چھوڑ کے آیا ہے. نہیں سمجھ آ رہا؟ اب مجھے بتائیے قرآن نے لڑائی ذکر کی کہ نہیں؟ اور یہاں تک کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے داڑھی شریف کے بال بھی پکڑے، سر کے بال بھی پکڑے. لفظ بلحیتی ولا براسی ہے کہ نہیں لفظ؟ اب مجھے بتاؤ کیا اس لڑائی کی بنا پہ آپ میں سے یا مجھ کوئی بھی بندہ بے شک امت کا بڑا عالم فاضل ہو اس کو حق کیا ہے یہ کہنے کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ کیا؟ قرآن نے کانسیپٹ دے دیا اس بات کا کہ کچھ لڑائیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں فیصلہ تم نہیں کر سکتے، ہے کہ نہیں؟ لڑائی ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین نے شان حضرت موسیٰ کی بھی بیان کی اور حضرت ہارون کی بھی بیان کی کہ نہیں؟ تو جس رب نے لڑائی کے باوجود ہارون کی بھی شان بیان کی، موسیٰ کی بھی شان بیان کی نا، اسی رب نے جناب لڑائی ہونے کے باوجود سرکار کے سارے صحابہ کو جنتی کرا. فیصلہ نہ آپ کے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں. مجھے امام ابن الانباری کا ایک جملہ بڑا یاد آیا، بس آخری بات ایک ہی لائن. آپ نے فرمایا تھا دیکھو لوگوں خیال کرو، تمہیں پتہ نہیں اصحاب کس کے ہیں؟ اصحاب کس کے ہیں تمہیں پتہ نہیں؟ جی پتہ ہے اصحاب کس کے ہیں، تو کیا تمہیں یہ نہیں پتہ اولاد کس کی ہے؟ لڑائی تو ہوئی تھی نا سرکار کے صحابہ میں اور سرکار کی اولاد میں، اہل بیت میں. مولا کائنات اہل بیت میں سے ہے، صحابی بھی ہیں اہل بیت بھی ہیں. اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں، سسرالی رشتہ دار ہیں حضور کے. امام ابن الانباری نے کہا دیکھو جب صحابہ بھی حضور کے اولاد بھی حضور کی تو فیصلہ حضور کو کرنے دو، فیصلہ حضور کو کرنے دو. اور حضور کا فیصلہ یہ ہے لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو گال نہیں دینی. جامع ترمذی کی ہے اس بات، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو گالی نہیں دینی. اور آپ کو اور مجھے مخاطب کر کے کہا فرمایا یاد رکھنا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو میرے صحابی کو گالی دیتا ہے تو اس کو کہنا لعنت اللہ علی شرکم، جا تیرے شر پہ اللہ کی لعنت کا. بے شک بے شک. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایسے بندے کا عمل جو سرکار کے کسی صحابی کے بارے میں کو بات کرے اس کا یہ عمل ملعون ہے، ملعون. اور باز نہ آئے تو خود بھی ذاتی اعتبار سے ملعون قرار پائے، اس کو لعنت کرنا چاہیے. سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ بہرحال ان سب جنگوں کے اندر لڑائیوں میں یہ اہل سنت کا موقف ہے کہ حق بات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی اور دوسرا فریق اگرچہ کوتاہی پر تھا لیکن چونکہ صحابی ہیں ان کی تو لکھی ہی نہیں جاتی. اس بات کو بھی سمجھو، ان کا چھوٹا موٹا لکھا ہی نہیں جاتا.